السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. اللہ جل وعلا اپنے بے شمار بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب فرماتا ہے اور انہیں بڑے کمالات اور بہت زیادہ انہیں عظمتیں رفعتیں اور قوت و طاقت عطا فرماتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے نوازتے. کوئی پابندی لگانے والا نہیں. ہم اہل سنت و جماعت اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ رب قدیر جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے. آپ حضرات نے خلفائے راشدین مہدیین میں سے 3 شخصیتوں کے بارے میں مختصراً یہاں 3 راتوں میں سماعت فرمایا. ان خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات فاتح خیبر والد شبیر و شبر شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، جنہیں بڑی خصوصیات حاصل ہیں اور بارگاہ رسالت میں انہیں بڑا بلند مقام حاصل ہے. یہاں تک کہ ان کی پرورش جو ہوئی ہے وہ بھی گہوارہ نبوت میں ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت مکہ معظمہ میں قحط کا
زور تھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پیدا ہونے کے بعد اپنی کفالت میں لے لیا، اور ان کی پرورش سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگرانی میں ہوئی. وہیں پروان چڑھے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا، آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا. آپ نے سرکار کے عادات و اطوار، اخلاق و آداب اور کردار سب کو بچپن سے دیکھا، تو آپ بھی اسی بات کے خوگر تھے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی، سب سے لاڈلی بیٹی خاتون جنت کا نکاح، حالانکہ حضرت خاتون جنت سے نکاح کرنے کے لیے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے درخواست پیش کی. سیدنا صدیق اکبر نے بھی، سیدنا فاروق اعظم نے بھی، اور دیگر صحابہ نے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے لیے جن کا انتخاب فرمایا وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، انہی سے نکاح کیا. اور حضرت خاتون جنت سے فرمایا کہ بیٹی، میرے خاندان میں میری نظر میں جو سب سے بہتر شخص تھا، میں نے تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا. تو مولا کائنات کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی شہزادی خاتون جنت ان کے نکاح میں آئی. خود حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی کی دو خصوصیات میں سے اگر مجھے ایک بھی مل جاتی تو میں اپنی تمام تر خصوصیات پر اس کو ترجیح دیتا. علی کی ایک خصوصیت تو یہ کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں علم دیا اور فتح کی بشارت بھی دی. اور دوسری خصوصیت کہ ان کے نکاح میں خاتون جنت آئیں. ان دو ان کی خصوصیات میں سے ایک بھی مجھے میسر ہوتی تو میرے سارے کمالات پر وہ بھاری ہوتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ولیکن لا نبی بعد. میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علی کی ان دو باتوں میں سے ایک بات ہی مجھے مل جاتی تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کرتا. وہ ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی، جن کی بہادری کے چرچے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں، جنہیں اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے. اللہ کا شیر
شیر خدا. یہ ایسا لقب ہے کہ اگر مطلقاً صرف شیر خدا کہا جائے تو ذہن کسی بھی بہادر کی طرف نہیں جائے گا، جائے گا تو علی مرتضیٰ کی طرف. کسی بھی صرف یہ کہا جائے کہ شیر خدا کا یہ کمال ہے تو واقعی وہ اللہ کے شیر تھے. اللہ کے شیر بڑے بڑے معرکوں میں بڑے بڑے دشمنوں کو پچھاڑا، اور اپنی خاطر نہیں، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے دشمنوں. ایک مرتبہ ایک معرکے میں آپ کے مقابل میں کوئی دشمن آیا اور آپ نے اسے زمین پر چت کر دیا، زمین پر گرا کر، اور اس کے سینے پر بیٹھ کر بس اس کی گردن پہ خنجر چلانے ہی والے تھے کہ وہ دشمن خدا، وہ نابکار، اس نے مولائے کائنات کے چہرے پہ معاذ اللہ تھوک دیا، چہرے پہ تھوک دیا. تو ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو بالکل تاخیر نہیں کرتا، بلکہ اگر پہلے تھوڑا ارادہ ڈگمگاتا بھی تو اس کے بعد تو فوراً ریت دیتا، لے تو تھوک دے رہا ہے میں تیری گردن ہی اڑا دیتا ہوں. لیکن جیسے ہی اس نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے پر تھوکا، آپ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. اب وہ ہکا بکا، وہ تو سوچ رہا تھا کہ اب گئی تب گئی، اور یہاں حال یہ ہے کہ دیکھ رہا تو کھڑے. پوچھا کیا بات ہے؟ آپ تو میری گردن ریتنے والے تھے، خنجر بالکل سے اٹھا لیا تھا، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا. کہا جب میں نے تجھے مقابلے کی دعوت دی، جب میں نے تجھے پچھاڑا، جب میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تو اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ دشمن خدا ہے، اسے حق نہیں ہے زمین پر جینے کا. جب میں نے خنجر ہاتھ میں لیا اور تیری گردن سے قریب خنجر کیا، میرے دل میں یہ تھا کہ یہ دشمن خدا ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس اندر سے آواز کر رہا، علی جلدی مار، اس نے تیری بڑی توہین کی، تیری بڑی اہانت کی، تیرے چہرے پہ تھوک دیا، جلدی مار. اب اگر میں تجھے ذبح کرتا تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے. اور علی نہیں چاہتا کہ کسی کو اپنے نفس کی خاطر مارے تو خدا اور رسول کی خاطر. عین عالم جنگ میں جسے پٹکا تھا اگر ریت دیتے تو کافر کٹتا، آپ کے اس اخلاق نے، آپ کے اس خلوص و للہیت نے اس کا کفر کاٹ دیا. تو وہ اسلام جو اپنے ماننے والوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، یہی دین حق ہے، یہی دین نجات والا دین ہے. مجھے بھی کلمہ پڑھا کر وہ اسلام میں جانا. تو آپ اپنے لیے نہیں لڑنا، اٹھائی تلوار تو اللہ کی رضا کے لیے. بڑے بڑے عرب کے پہلوان جنگجو آپ کے ایک حملے میں تہ تیغ ہو گئے. بہت سا ایسا معاملہ آیا. خود غزوہ خندق کے موقع پر عرب کا ایک مشہور جنگجو عمرو بن عبد ود، جس کے بارے میں عرب میں مشہور تھا کہ یہ 1000 سوار پر بھاری. 1000 سوار کتنا مشہور اور بڑا تجربہ کار. اب وہ غزوہ خندق پہ کے موقع پر ادھر آ گیا خود کر کے.
اور اس نے دعوت مبارک دی، آؤ بھیجو، کوئی ہے میرے جوڑ کا تو بھیجو۔ اب ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جا، یہ عمرو بن عبد ود ہے، بیٹھو۔ حضرت علی بیٹھ گئے، پھر دیر ہو گئی، پھر وہ موارث طلب کر رہا ہے، کہاں گئی تمہاری جنت، یہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے تم سے، اب اس کا شوق نہیں، آؤ۔ پھر للکار رہا ہے، پھر تری کھڑے ہوئے، میرا کہنا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ پھر وہ للکارنے لگا، ردی اشعار پڑھنے لگا، لاب گزاب بکنے لگا، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، پھر میرا کہنا علی یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ آپ نے فرمایا عمرو ہی صحیح، عمرو ابن عبد ود صحیح حضور، مجھے مقابلے کی اجازت دی، کہا جاؤ۔ اور وہ سر سے پیر تک لوہے میں غرق، سر سے پیر تک لوہے میں غرق۔ پہلے جنگ جو ہوتی تھی تلواروں سے، نیزے سے، تو اپنی حفاظت، اپنی سیفٹی کے لیے سر پر خود، سر پہ جو ہے وہ لوہے کی ٹوپی، اور وہ ایسی ٹوپی ہوتی تھی کہ چہرے پہ ایسے کڑیاں گری ہوتی تاکہ چہرے پر بھی کوئی نہ حملہ کرے، زیرہ جس سے سینہ محفوظ ہو۔ اس طرح سے وہ تیار ہو کر کے آیا، پورا لوہے میں غرق۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ مقابلے میں پہنچے، کہا کون؟ کہا علی۔ کہا کون علی؟ کہا علی بن ابی طالب۔ کہا ارے تم تو میرے بھائی کے بیٹے ہو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا، کسی اور کو بھیجو، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا لیکن میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا۔ وہ کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کرنا نہیں پسند کرتا، تو میرے بھائی کا بیٹا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جلجلا گیا اور ایک خطرناک حملہ کیا تلوار کا، اتنا زبردست حملہ کہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی، سپر، اس کو پھاڑتی ہوئی آپ کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ نے جو ایک نعرہ لگایا، ذوالفقار حیدری کا جو وار کیا ہے، تو ایسا وار کہ خود کو کاٹتی ہوئی، سر کو پھاڑتی ہوئی، اس کے حلق تک تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے شاہ مرداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، یعنی جنگجو لوگوں کے آپ سلطان ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اور آپ کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت مولا کائنات، اور جیسے 12 دھول اڑی، نعرہ بلند ہوا، سرکار نے فرمایا علی نے دشمن کو مار دیا۔ یہ تھے مولا کائنات، حالت جنگ میں دشمنان خدا پر بجلی بن کر کے آپ برستے تھے، نہ جانے کتنوں کو آپ نے تہہ تیغ کیا، واصل جہنم کیا تھا۔ وہ قوت اور وہ طاقت تھی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قوت تو ضرب المثل رہی اور ہے، وہ قوت اللہ جل وعلا ان کے بازو میں دی تھی۔ بڑے بڑے معرکہ تنہا آپ سر کرنے والے ایسے تھے۔ خود خیبر کے موقع، غزوہ خیبر مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے جن میں بہت سے قلعے تھے یہودیوں کے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لشکر لے کر خیبر پہنچے اور قلعے فتح ہو گئے، لیکن مرحب
جو وہاں کا تھا مرحب کا پائے تخت، مرحب کا قلعہ، وہ بہت زبردست تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقابلے کے لیے جاتے. اب مرحب جو ہے وہ لشکر لے کر میدان میں آتا، اور جب دیکھتا کہ مسلمان جو ہیں اب اس پر حاوی ہو رہے ہیں تو وہ اپنا لشکر لے کر کے قلعے میں گھس جاتا اور دروازہ بند کر لیتا. دروازہ مضبوط. ایک دن دو دن ہو رہا ہے مقابلہ. مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا، جاؤ مرحب کا قلعہ فتح کرو. لیکن مرحب کے قلعے کی فتح تو کسی اور کے نصیب میں تھی. کئی صحابہ کرام لشکر لے کر گئے لیکن مرحب کا قلعہ فتح نہیں ہوا. ایک شام رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سند ہے. وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ اللہ کے محبوب فرما رہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کردار ہے کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے ہم اللہ کو بھی دوست رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی دوست رکھتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں دوست رکھتے ہیں، اس کی سند کہاں سے ملے؟ اب سرکار کیا فرما رہے؟ کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں. اب تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو رات کاٹنی مشکل ہوگی. کون ہے وہ خوش نصیب؟ سبھی متمنی ہیں کہ یہ سند ہمیں مل جائے. صبح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر کی امامت فرمائی. نماز فجر کے بعد سرکار کی جانب صحابہ کرام کی امید بھری نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، لگی ہیں کہ کب ہم اشارہ ہو جائے، ہمیں اشارہ ہو جائے. سبھی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمنا بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے بارے میں ارشاد ہو جائے، ہمارے بارے میں فرما دیا جائے کہ تانب سرکار نے فرمایا، اینا علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اس مجمع میں نہیں تھے. لوگوں نے عرض کیا، حضور انہیں آشوب چشم ہو گیا. آشوب چشم، آنکھ بالکل لال ہو جاتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، آنکھ کھولی نہیں جاتی ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکے تھے. کبھی کبھی جو ہے آنکھ بہت شدید لال سرخ ہو جائے، روشنی میں کھولے تو ایسا لگے گا کہ آنکھ جو ہے وہ نکل جائے گی. ایسا سخت آشوب چشم. سرکار نے فرمایا کہ کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ لوگوں نے عرض کی کہ حضور انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے، وہ آنکھ نہیں کھول پا رہے. سرکار نے فرمایا انہیں بلاؤ، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا علی بن طالب کہاں ہے، گویا انہیں دینا ہے تو سرکار جسے دینا چاہیں اسے اس لائق بنانا بھی جانتے ہیں. آشوب چشم ہے تو کیا وہ اس لائق بنانا بھی جانتے ہیں سرکار. حضرت علی بن طالب دو آدمیوں کا سہارا لے کر سرکار کی بارگاہ میں. علی کیا بات؟ حضور آشوب چشم ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے جاؤ 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 آرام کرو، جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو کہہ دیتے. نہیں، بلکہ میرے آقا اس لائق کیسے بنا. سرکار نے اپنا لعاب دہن لیا. وہ لعاب دہن کہ کھاری کنویں میں ڈال دیں تو شیریں ہو جائے. وہ لعاب دہن لیا اور لے کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. اور جیسے ہی میرے آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا، نہ سرخی رہی، نہ کھٹک رہی، نہ چبھن رہی، آنکھ بحال ہو گئی. اب میرے آقا نے وہ علم
مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دست مبارک میں دیا، علی لو اور خیبر فتح کرو، جاؤ خیبر فتح کرو۔ پھر فرمایا علی ان سے کب تک لڑتے رہو؟ کہا حضور جب ایک ایک کو جب تک مسلمان نہیں کر لوں گا لڑتا رہوں گا۔ کہا نہیں، اگر تمہاری، فرمایا سہولت سے، آرام سے، نرمی سے دعوت دو، اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی بھی، ایک کافر بھی مسلمان ہو جائے تو سرخ اونٹوں کی قطار سے بڑھ کر کے تمہارے لیے۔ جاؤ، گئے۔ اب وہ مرحب روزانہ کی طرح سے اپنی فوج لے کر کے میدان میں پہنچا ہوا تھا، بہت پہنچا۔ اب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو آگے بڑھے تو لوہے میں غرق تو تھا ہی، اس نے آپ پر زبردست وار کیا۔ آپ نے اس کا وار روک کر کے اور اس کی گردن پر جو ذوالفقار حیدری کا ایک وار کیا تو اس کی گردن کٹ گئی، سر ادھر دھاڑی ادھر۔ صحابہ نے نعرہ لگایا اور اس کی فوج ہمیشہ کی طرح سے بھاگ کر کے گئی، قلعے میں دروازہ بند کر لیا، ہمیشہ یہی بچتے تھے، بھاگی اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ مولائے کائنات جن کے ہاتھ پہ آج خیبر فتح ہونے والا تھا، آپ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آپ دروازے پر پہنچے۔ اب وہ دروازہ جو خیبر والوں کے لیے روزانہ ڈھال بنتا تھا، مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس دروازے کو پکڑ کر کھینچا، اس دونوں کیوال کو ہاتھ میں لے کر کے اور گھمانا شروع کیا ہے، اور جنگ اس طرح ہوتی رہی جہاں تک کہ آخر تک آپ ہاتھوں میں لے کر کے اس مضبوط دروازے سے دشمنوں پر وار کرتے رہے۔ جب فتح ہو گئی اور آپ نے دروازہ اٹھا کر کے پھینکا تو 40 آدمی سے کم اسے ہلا بھی نہیں سکے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت فیض حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، قاضی ممبئی حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس دروازے کو ڈھال بنا لیا اور اسی سے لوگ اندر گزر جاتے رہے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا، دروازے کو پھینک دیا، اس کی جنگ ختم ہوئی تو 40 لوگ مل کر کے اسے ہلا نہیں پا رہے تھے۔ یہ کون سی قوت تھی؟ وہی قوت پروردگار، لا فتح الا علی، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ، اسی لیے انہیں شیر خدا کہا، وہ ہیں شیر خدا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی نوازش فرمائی ان پر، یہاں تک کہ آپ کو ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم، وہ بھی کیسے؟ آپ کو یمن کا قاضی مقرر کیا، جاؤ، تو اب کیا عرض کی حضور، میں فیصلہ کرنے میں تردد کا شکار ہو جاتا، کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، نہیں کر پاتا ہوں حضور، مجھے مت بھیجیے۔ سرکار کسی کا انتخاب فرمائے اور اسے کہے کہ اب مت جاؤ، تو کہا حضور میں نہیں جاتا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور کہا اللہم اہدہ، اللہ تو اس کی رہنمائی فرما۔ تو ہم اور آپ اگر کسی بچے کو ایک تماشا لگا دے تو جو یاد وہ بھی بھول جائے گا۔ بھائی دیکھا ہوگا نا، حافظ جی کے سامنے آتے ہیں، یاد کر کے سبق آ رہا ہے قرآن شریف کا، اور جیسے حافظ جی نے ایک تماشا مارا تو اب وہ آگے ہی نہیں چل رہا، بھگا دیا جاؤ پھر یاد کر کے۔ اور وہاں سرکار مجھے فیصلہ کرنے میں تردد ہوتا ہے تو حضرت مولائے کائنات فرماتے میرے آقا نے میرے سینے پہ گھوسا مارا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کسی فیصلے میں کبھی کوئی تردد نہیں۔ تو سرکار نے نوازا اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کے دروازے ہیں. بے شک شہر علم تو سرکار ہی ہے، اور اسی شہر سے سب کو جو عطا ہوا ہے وہیں سے عطا ہوا ہے. لیکن اب کچھ لوگوں نے اس حدیث پاک کو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت پر منطبق کر دیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں علم کا شاعر ہوں، میرے بعد علی میرے خلیفہ ہوں گے. تو اب جواب تو دینا ہی ہوگا، جواب تو دینا ہوگا. اگر تم اس سے حضرت علی کو پہلا خلیفہ ماننا چاہتے ہو تو ہم اسی حدیث سے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ثابت کریں. یہی حدیث پاک ہے. کیا سرکار نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے. اب ظاہر بات ہے کہ شہر اگر شہر ہو تو اس کے لیے دیوار ضروری ہے. بغیر دیوار کے اگر دروازہ لگا دے تو کوئی فائدہ دے گا؟ اب دروازہ کھڑا رہے گا، لوگ ادھر ادھر سے گھستے رہیں گے، وہ نہیں ہوگا. کہیں بھی آپ جائیے، خالی زمین لیجیے، ایک دروازہ کھڑا کر دیجیے، کہ ہماری زمین محفوظ ہو گئی ہے. کہیں محفوظ دروازہ لگا کے آیا ہوں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، میرا تالا لگا ہوا ہے اس میں. تو شہر ہے اور دروازہ ہے علی. تو اب دروازے کا کام اس وقت ہوگا جب دیوار ہوگی، اور دیوار جو ہے بغیر بنیاد کے نہیں ہو سکتی. بھائی دیوار کہاں کھڑی کریں گے؟ کھڑی ہوتے ہوتے اگر آپ اوپر جا رہے ہیں تو نیچے سے کھسک جائے گی، گر جائے. دیوار کے لیے ضروری ہے کہ بنیاد ہو. جب بنیاد ہوگی تب اس کے بعد پھر دیوار کام کرے گی، اور دروازہ بھی اس وقت کام کرے گا جب اس دیوار کے اوپر چھت ہوگی. نہیں تو لوگ کود کود کے پھانک کر جاتے رہیں گے. کا دروازہ بند ہے، کوئی بات نہیں، ادھر سے کود کے چلے جاتے. تو اس حدیث پاک سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خلفائے اربعہ کی خلافت مقرر فرما دی ہے کہ دروازہ علی ہے تو دروازے کے لیے دیوار ضروری، دیوار کے لیے بنیاد ضروری، اور حفاظت کے لیے چھت ضروری، تب دروازے کا کام ہے. اسی لیے دہلمی کی روایت بھی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے یوں فرمایا: انا مدینۃ العلم و ابو بکر بنیانها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها. کیا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں، اور علی اس کے دروازے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملے گا کسی کو جانا ہوگا تو دروازے ہی سے جائے گا، لیکن دروازہ کب کام کرے گا؟ جبکہ دیوار، چھت اور بنیاد ہوگی. تو اس طرح سے تو میرے آقا نے چاروں کی خلافت الگ ترتیب بتا دی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کے لیے جو دیوار ہے اس کی بنیاد ابو بکر ہے، دیوار عمر ہیں، چھت عثمان ہیں، دروازہ علی ہے. اسی لیے جو باطنی فیضان تقسیم ہوا اس شہر علم سے، جو ولایت کی بھیک تقسیم ہوئی وہ اسی دروازے سے ہوئی. وہی دروازہ ہے جس کا میرے آقا نے فرمایا: انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا نے باب علم فرما دیا، شہر علم کا دروازہ ہے وہ. اب اگر بھیک لینی ہے تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. بغیر دروازے کے کھٹکھٹائے کوئی کہے کہ علی سے دشمنی رکھے اور علم مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں جب بصرہ کے لوگوں سے یا کوفے کے لوگوں سے آپ نے خطاب فرمایا، تمہارے لوگوں سن لو، میرے آقا نے میرے بارے میں فرمایا کہ
کہ علی تیری مثال مسیح کے جیسی ہے. علی تیری مثال مسیح کے جیسی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دو گروہ گمراہ ہوئے، دو جماعتیں گمراہ ہوئیں، ایک ان کی عداوت میں اور ایک محبت کے دعوے میں. ایک نے اتنی دشمنی کی کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی مقدس والدہ پہ تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا سامان کیا. اتنی عداوت دشمنی. اور ایک گروہ نے اتنی محبت جتائی کہ معاذ اللہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. دونوں افراط و تفریط کے شکار ہیں، دونوں باطل ہیں. جس نے عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے عداوت کی وہ بھی باطل، اور جس نے اس طرح کی محبت جتائی کہ حد سے تجاوز کر گیا وہ بھی باطل. تو حضرت علی کے بارے میں کیا سرکار نے فرمایا علی تیری مثال مسیح کے جیسی ہے. کہ تمہارے بارے میں بھی دو گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے، ایک تمہاری دشمنی میں اور ایک حد سے زیادہ تمہاری محبت میں تجاوز کرنے میں. تو دو گروہ، ایک خارجی اور ایک رافضی. خارجی جن لوگوں نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، یہاں تک کہ معاذ اللہ ان پر قاتلانہ حملہ بھی انہی خارجیوں نے کیا. اور ایک رافضی کہ جو حضرت علی کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے انہیں خلیفہ بلا فصل کہہ دیا. یہی نہیں بلکہ رافضیوں میں کئی جماعتیں. ایک تو وہ ہے کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے. معاذ اللہ کیسی اوٹ پٹانگ بات اور دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تھی حضرت علی کی طرف، جبرائیل امین جو ہیں وہ حضور کے پاس پہنچ گئے. معاذ اللہ اپنے جیسا سب کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلانا تو ان کو کھلا دیا. ارے جبرائیل امین سید الملائکہ ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. فرشتے معصوم ہیں، وہ معصوم نہیں جو آپ لوگ کہتے رہتے ہو. چھوٹے بچے کو دیکھا رہے معصوم نہیں، بلکہ شرعی طور پر معصوم فرشتے ہیں اور انبیاء کرام ہیں. معصوم کا مطلب یہ کہ جن سے گناہ ہو ہی نہ سکے. تو فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہی کریں گے. تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تو سید الملائکہ ہیں، رسول ملائکہ میں سے ایک ہیں، اور ان پر الزام لگا رہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، حضرت علی کو لے جانا تھا، لے گئے حضور کے پاس. یہ کفر ہے، صریح کفر ہے. پھر کچھ لوگوں نے اتنا غلو کیا کہ معاذ اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ سے قرآن مجید جو ہے کل 40 پارے تھے. 10 پارے میں اہل بیت اطہار کی تعریفیں تھیں. معاذ اللہ ہے عثمان غنی نے جب مصحف ترتیب دیا تو 10 پارے انہوں نے غائب کر دیے. معاذ اللہ. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی اگر کوئی کمی یا بیشی کا عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے. اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں خود اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے. ایک حرف کی بھی کمی اور بیشی نہیں. جتنا اور جیسا قرآن مجید اللہ کی طرف سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا
ویسا پورا کا پورا قرآن مجید حرف بحرف موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ساری دنیا مل کر اگر چاہے کہ قرآن مجید میں کسی طرح کی ترمیم و تحریف کر لے، نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ قادر مطلق نے فرمایا ہے۔ تو حضرت علی نے خود ہی یہ حدیث پیش فرمائی، اے لوگوں سن لو، میرے سلسلے میں دو گروہ جو ہے گمراہ ہوں گے، ایک وہ جو میری عداوت میں اور دوسرا وہ جو میری محبت میں تجاوز کرے گا۔ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اگر حق ہے تو اہل سنت و جماعت کہ ہم خلفائے راشدین سے عقیدت رکھنے والے، اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھنے والے، ہم بے شک حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے کریم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے بالکل مطابق ہے کہ اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد سب سے افضل فاروق اعظم ہیں، پھر ان کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان غنی ہیں، پھر ان کے بعد سب سے افضل علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ یہی ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کے نصیب۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کوئی بولے اور ان میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت دے تو گمراہی ہے۔ یہ اہل سنت کے یہی عقائد ہے۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت نوازا، اتنا نوازا کہ انہیں سے ولایت کا سلسلہ جاری ہوا۔ انہی کے بیٹوں سے امام حسن، امام حسین، یہ حضرت علی مرتضیٰ کے دو شہزادے، ان دو شہزادوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک جاری ہوئی۔ سرکار کی نسل پاک اور لوگوں کی نسل جو ہے وہ بیٹے اور پوتے سے چلتی ہے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک ان کے نواسوں سے جاری ہے۔ وہ دونوں نواسے جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوازا، اپنی شہزادی خاص سب سے پیاری لاڈلی وہ ان کے نکاح اور عقد میں دے دیا، ان کے نکاح میں آئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور خصوصیت عطا فرمائی ہجرت کے موقع پر۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ مکہ معظمہ میں جب دین اسلام خوب پھیلنے لگا اور مکے سے نکل کر دوسری جگہ بھی اس کی روشنی پھیل گئی، تب مکے والوں نے میٹنگ کی اور اس میں معاذ اللہ یہ طے پایا کہ عرب کے سارے قبیلوں کے نوجوان مل کر کے ایک ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے۔ یہ طے پایا اور رات اندھیری ہے، بالکل تاریکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ غیب دیکھ رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی تم میرے بستر پہ آج رات سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو، اور دیکھو یہ امانتیں ہیں، دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسی مثال نہ ملے گی کہ دشمن خون کا پیاسا ہے اور ان کی امانتوں کی حفاظت مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں تو جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، علی تم مکے والوں کی ان امانتوں کو کل صبح ان کے حوالے کرنا اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ حضور نے فرما دیا، اور اس کے بعد پھر ایک مٹھی خاک لی اور دشمنوں کے سروں پہ ڈالتے ہوئے درمیان سے نکل گئے، ان کو خبر بھی نہیں، وہ خالی بار بار جھانک رہے ہیں، ہاں ابھی سو رہے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ بعد میں جب پتا چلا کہ حضور ادھر گئے تو گھسے تو دیکھا کہ مولا کا نام۔ آپ خود سوچو کہ جب دشمن جو ہے کسی بات پہ ناکام ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو ناکامی ہوتی ہے اس پر سارا غصہ اتار دیتا ہے۔ ارے ناکامی تو چھوڑو،
کبھی کبھی دو آدمیوں کو لڑنے میں کوئی تیسرا چلا جاتا ہے بچاؤ کرنے کے لیے، اور یہ بچانے گیا اور وہ بھاگ گیا تو سارا غصہ اسی میں اتار دو، اسے پیٹ پاٹ کو اسی کو رکھ دیتے، تیری وجہ سے وہ بھاگا۔ اور یہاں تو بسترے محبوب آقا پہ آرام فرما ہے، سرکار کی چادر ردائے مبارک اوڑے ہوئے، اس کی وجہ سے دشمن سمجھ رہا ہے کہ حضور لیٹے ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور چادر علی تو علی ہے، لیکن ہے تیری مطمئن ہے، خوب اچھی، کب چاہے اتنی گہری نیند کبھی آئی ہوگی نہ آئی ہو جتنی اس دن آئی ہوگی۔ کیوں کہ سرکار نے فرما دیا علی عرب کے لوگ، مکے کے لوگوں کی امانت ان کے حوالے کرنے کے بعد مجھ سے مدینہ طیبہ آ کر کے ملاقات کرنا۔ حضرت علی کا ایمان یہ بول رہا ہے کہ زمین اپنی جگہ سے کھسک جائے، پہاڑ ادھر کا ادھر ہو جائے، دریا کی روانی بدل جائے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ مدینے آ کر ملنا، جب تک میں مدینے نہ پہنچوں گا، حضور سے ملاقات نہ کر لوں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کا ایک ایک ورق اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو عجیب و غریب اور اس طرح کے محیط العقول واقعات سے بھرے نظر آئیں گے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا نے اتنا نوازا کہ میں نے جیسا بتایا کہ پہلے فیصلے میں تردد ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اب جب فیصلہ کرتے کبھی کبھی تردد نہ ہوا، اور ایسا فیصلہ کرتے کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کسی فیصلے کے وقت علی موجود نہیں ہوتے تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اور ایک موقع پر ایسا ہوا، حضرت فاروق اعظم نے ایک فیصلہ کیا، ایک عورت سے زنا سرزد ہو گیا تھا، زنا کا حمل تھا، اور اس کے بارے میں امیر المومنین فاروق اعظم نے حکم دیا اسے سنسار کر دیا جائے، پتھر مارے جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی امیر المومنین یہ حمل سے ہے، قصور عورت کا ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا اس کا قصور نہیں ہے، اس لیے جب بچہ پیدا ہو جائے تب اسے سنسار کیا جائے۔ اس موقع پر کیسے واقعی اللہ والے لوگ تھے۔ آج اگر کوئی بادشاہ ہوتا نا کہتا ہے چل میں نے جو فیصلہ کر دیا حق، لیکن نہیں، کیا یہ لوگ حق والے تھے قسم خدا کی۔ جیسے ہے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی امیر المومنین اس بچے کا قصور نہیں ہے جو عورت کے پیٹ میں پل رہا ہے، عورت کا قصور ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے تب اسے سنسار کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بربلا فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے عمر تو ہلاک ہو گیا۔ کیسی سچائی واقعی یہ تسلیم کرنے والی ہے۔ اور یہاں جو طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں ایسا حق، اسی لیے تو جب کسی نے پوچھا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ آپ کے پیشرو جو خلفاء ہوئے ان میں بڑی فتوحات ہوئی، یہاں سے وہاں پہنچ گئے، وہاں سے وہاں مسلمان پہنچ گئے، یہاں اس ملک پر اسلامی جھنڈا لہرایا، اس شہر پہ اسلامی جھنڈا، آپ کے زمانے میں کیا ہے اتنی فتوحات نہیں ہو رہی؟ تو حضرت علی نے بڑا اچھا جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا سنو، ان لوگوں کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہم کو مشورہ دینے والے تم لوگ ہو، یعنی جو ہوا اس میں حضرت علی کا کتنا عمل دخل ہے، تو انہیں ہم نے مشورہ دیا تو اس مشورے پر عمل کر کے اس قدر فتوحات ہوئی، اور تم جیسے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تو آپس میں خانہ جنگی ہو رہی۔ یہ مولا کا بڑے چچے تلے ان کے فیصلے ہوتے، بڑے بڑے فیصلے فوراً ایسا لگتا ہے کہ بالکل دیکھتے دیکھتے حل ہو گیا، کیونکہ انا مدینۃ العلم والی بابوہاں ہے،
بڑے سے بڑے فیصلے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شہر سے ایک آقا نے اپنے غلام اور اپنے بیٹے کو کوفہ بھیجا. کوئی کام تھا تو غلام کے ساتھ اپنے لڑکے کو بھیجا کہ جاؤ کوفے میں یہ کام ہے. اب راستے میں وہ غلام اور یہ مالک کا بیٹا کسی بات پہ ایک دوسرے سے رنجش ہو گئی. رنجش ہوئی تو غلام ذرا چالاک بنتا تھا. جب کوفہ پہنچے تو اس نے یہ کہا کہ یہ میرا غلام ہے. اپنے مالک کے بیٹے کو کیا بولا کہ یہ میرا غلام ہے, میں اس کا آقا ہوں. اب وہ بول رہا ارے میں اس کے آقا کا بیٹا ہوں, یہ ہمارے باپ کا غلام ہے, لیکن اب ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت؟ اب وہ عمر میں بڑا, یہ لڑکا, کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ کوفے کی بات تھی, بازار میں وہ بیچنے گیا, اپنے آقا زادے کو بیچ رہا ہے. یہ مقدمہ پہنچا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت. اب ظاہر بات ہے کہ غلام کے پیشانی پر تو لکھا نہیں کہ یہ غلام ہے, آقا کی پیشانی پر تو لکھا نہیں کہ آقا زادہ ہے. فیصلہ کیسے ہو کہ کون غلام ہے اور کون اس میں آقا ہے یا کون آقا زادہ ہے؟ لیکن یہ دربار ہے علی مرتضیٰ کا, یہ دربار ہے باب العلم کا. آپ نے حکم دیا کہ دیوار میں 2 سوراخ کرو, دیوار میں 2 سوراخ کرو. 2 سوراخ کیے گئے. ان دونوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے سر ادھر نکال کر کے کھڑے ہو جاؤ. اب اس سوراخ سے دونوں نے اپنے اپنے سر ادھر نکال دیے. آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا تلوار لاؤ, بلی تلوار لاؤ, اور تلوار لے کے آیا. اب یہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی گردن سر ادھر نکالے ہوئے جو ہے, سر نیچا کیے ہوئے ادھر پڑے ہوئے ہیں. جب دونوں کا سر ادھر ہے, مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے غلام سے کہا غلام کا سر اڑا دو. اب جو غلام تھا جلدی سے سر کھینچ لیا, اور جو آقا زادہ تھا وہ پڑا ہوا. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا؟ ہاں غلام کا سر کاٹ دو. تو اب واقعی جو غلام تھا گھبرا کر کے سر کھینچ لیا, ابھی تو پڑ جائے گی. میں کسی کو پتا نہیں اس میں کون غلام ہے, لیکن ایسا برجستہ جملہ کہا کہ واقعی جو غلام تھا سر پیچھے کھینچ لیا جلدی سے, اور جو آقا زادہ تھا وہ پڑا ہوا, کیونکہ وہ تو سمجھ رہا کہ میں آقا ہوں. فوراً فیصلہ ہو گیا, اس کو سزا دی کہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو اس طرح فیصلے فرماتے تھے. جہاں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں بس چٹکی بناتے ہوئے فیصلے کر دیا. اب ایک کوئی بچہ تھا, 2 عورتیں دعوے دار ہیں کہ بھئی یہ میرا بچہ ہے, وہ بولا میرا بچہ. دونوں ہوتے ہوتے ہے تری کے دربار تک پہنچ گئے. اب ظاہر بات ہے کچھ سند تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی عورت دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے تو کیا سند ہے؟ ابھی خیر اس وقت تو ہاسپٹل میں کاغذ وغیرہ مل جاتا, لیکن اس زمانے میں تو کچھ نہیں رہتا. دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہے. حضرت علی تک فیصلہ پہنچا. کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں. تمہارے پاس؟ نہیں. کا ثبوت نہیں ہے تو ایک ہی راستہ ہے. کیا؟ ایک ہی راستہ یہ ہے کہ اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, آدھا تجھ کو دے دوں آدھا اس کو دے دوں, دونوں کو. تو اس میں سے ایک عورت چلا اٹھی حضرت مجھے بچہ نہیں چاہیے, بچہ نہیں چاہیے, اس کو پورا دے دو. کہا یہی اس کی اصل ماں ہے. اصل ماں وہی ہے, وہ کچھ نہیں بول رہی ہے. جس کا بچہ نہیں ہے وہ فیصلے پر راضی ہے, اور جس کا بچہ ہے وہ بچے کو مارنا نہیں چاہتی ہے. کہیں بھی رہے بچہ زندہ تو رہے گا. فوری طور پر فیصلہ ہوا. اسی طریقے سے 2 آدمی سفر کر رہے تھے, دونوں کھانے کے لیے بیٹھے. تو ایک کے پاس 3 روٹی تھی اور ایک کے پاس 5 روٹی تھی. دونوں بیٹھے تو اتنے میں ایک آدمی اور آ گیا کہ ارے حضرت آپ لوگ اگر شریک کر لیں تو میں بھی مسافر ہوں. کہاں آ جاؤ آ جاؤ. اب وہ ایک کی 3 ایک کی 5 پر انہوں نے ٹکڑے کیے اور سب نے تینوں نے مل کے کھایا. کس نے کتنا کھایا یہ تو نہیں معلوم, لیکن بھلا تینوں نے کھایا. 3 اور 5 8 روٹی تینوں نے مل کر کے کھائی. تو چونکہ 8 روٹی تھی, اب وہ جو آیا تو بعد میں شامل ہوا, اس نے 8 درہم دے دیے.
کہ آپ لوگ تقسیم کرو، وہ تو چلا گیا۔ تو یہ جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا میری 5 روٹی تھی، میں 5 درہم لے لیتا ہوں، تمہاری 3 تھی تم 3 لے لو۔ کہا ایسا کیسا؟ اس نے برابر کھایا ہے، 4 تم لو 4 میں لوں، 8 دیا ہے تو۔ کہا بھائی 3 روٹی تمہاری تھی 3 تم لے لو، 5 میری تھی 5 میں لے لیتا ہوں۔ نہیں نہیں ایسا نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ فیصلہ پہنچا ہے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ۔ آپ نے سنا تو جس کی 3 روٹی تھی اس سے فرمایا کہ جتنا دے رہا لے لے ورنہ اتنا بھی نہیں ملے گا۔ کہا حضرت میں تو آپ کو انصاف کروانے آیا اور آپ میرا ہی گھاٹا کر رہے ہیں۔ کہا میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے، لینا اتنا کہ نہیں تمہارا حق اس سے بھی کم ہے۔ کہا اچھا یہ 3 سے بھی کم ہے میرا حق؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتا دیجئے میں لے لوں گا۔ کہا سن کتنی روٹی تھی تمہاری؟ کتنی تھی؟ کہا 3۔ اس کی کتنی تھی؟ 5۔ کل کتنی ہوئی؟ 8۔ کھانے والے کتنے ہیں؟ 3۔ تو اب کہا کہ 8 روٹی کو 3 ٹکڑے کرو، کل ٹکڑے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 یا 24 ٹکڑے ہوئے۔ اب 24 کو تم 3 آدمیوں پہ بانٹ دو تو کتنے پہ آئیں گے؟ 8 نا، 8 اس نے 8 اس نے 8 اس نے۔ تو تم نے 8 کھایا، تمہاری 3 روٹی تھی، 8 ٹکڑے تم نے کھایا۔ اس کی 5 روٹی تھی، 8 اس نے بھی کھایا، اس کے کچھ نہیں تھے اس نے کھایا۔ تو اب تمہارے جو 3 روٹی تھی اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، گویا تمہاری روٹی میں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا، اور اس کی 5 روٹی تھی 15 ٹکڑے ہوئے، اس نے 8 کھایا، اس کا 7 اس نے کھایا، اور 8 درہم دیا ہے، لہذا 7 اس کا ہوا، 1 تیرا ہوا۔ 1 تیرا، 8 اس کو دے دو، اسے 7 دے دو، 1 لے لو۔ ہاں یا اللہ وہی ٹھیک تھا، لے لیا ہوتا، یہاں تو وہ بھی نہیں ملا اسے۔ یہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا فیصلہ، اس شان سے آپ فیصلہ فرماتے کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کر کے دعا کر دی ہے، تو وہ میرے آقا کا کہہ دینا اور دعا کر دینا انہیں ایسا بنا دیتا ہے کبھی ان کے فیصلے میں کوئی تردد نہیں، اور فیصلہ ایسا ہوتا کہ ہر ایک تسلیم کر لیتا۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ اب وہ دیکھیں، بس آخری بات عرض کروں گا، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ اولیاء کرام کے وہ سردار ہیں کہ وہاں سے ولایت کی بھیک بڑھ رہی، تو جب بھیک پانے والے صاحب کرامت ہیں تو حضرت مولا کائنات کیسے صاحب کرامت ہوں گے؟ کیسے صاحب کرامت؟ جنگ صفین جنگ ہوئی، جنگ صفین کے موقع پر آپ اپنا لشکر لیے ہوئے سفر کو فرمانے، راستے میں پانی نہیں ملا، سخت پیاس کا عالم، پورے لشکر والے پیاسے، ایک گرجا گھر پڑا، وہاں پہنچے، وہاں کا جو راہب تھا اس سے پانی کے بارے میں پوچھا کہ یہاں کہیں پانی، کا کہ یہاں تو نہیں ہے، دور ادھر چلے جاؤ شاید کوئی کنواں ہے ادھر۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ٹھہرو۔ آپ اپنی سواری میں سوار ہوئے، تھوڑی دور گئے، حکم دیا یہاں پر کھودو، زمین کھودی جائے۔ اب زمین کھودی تو نیچے ایک بہت بڑا پتھر، مٹی ہٹائی گئی تو بہت بڑا پتھر، اب اتنا بڑا پتھر کہ سب لوگ مل کر کے اسے ہٹا رہے ہیں کہ نکال رہے ہیں، وہ کھسکنے کا نام ہی نہیں رہا، اور آپ سواری میں سوار ہے، کہا اٹھاؤ اسے، بہت سے مل کر کے اس پتھر کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، نہیں اٹھا، آپ کو جلال آیا، سواری سے نیچے آئے، آستین چڑھائی اور پتھر کے نیچے انگلیاں داخل کی اور ایک زوردار نعرہ لگایا تو پتھر ادھر کا ادھر ہو گیا، اور پتھر ہٹا تو شیریں پانی کا چشمہ، بالکل ٹھنڈا اور شیریں میٹھا پانی، سارے لشکر کے لوگوں نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزہ بھر دیا، اور وہ راہب دیکھ رہا ہے کھڑا کھڑا۔ جب یہ سب پی لیے تو حضرت علی کے پاس آتا ہے وہ راہب، وہ عیسائی راہب، تو پوچھتا ہے ان سے کہ آپ فرشتہ ہیں کیا؟ کہا نہیں تو۔ کہا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کیا
آپ نے عرض کیا میں نبی کا صحابی ہوں، میں نبی آخر الزماں کا صحابی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لے آیا۔ آپ نے پوچھا کہ آخر تم اتنے دنوں سے ایمان نہیں لائے اور آج ایمان لے آئے؟ کہ ہماری کتابوں میں یہ مرقوم ہے کہ یہاں قریب میں ایک چشمہ ہے، ایک کنواں ہے، میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے، لیکن وہ چشمہ ظاہر ہوگا یا تو نبی کے ہاتھ سے یا نبی کے صحابی کے ہاتھ سے۔ آج ہم نے وہ دیکھ لیا، لہذا ہمیں یقین ہے کہ تم جس نبی کے ماننے والے ہو، جس نبی کے صحابی ہو، وہی نبی برحق ہے۔ اس لیے آپ کے ہاتھ پر میں نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور فرمایا کہ میں بارگاہ خداوندی میں بھولا ہوا نہیں، ان کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ بے شک اللہ جل وعلا نے ان کے مرتبے اور مقام کو بہت بلند فرمایا، اب اتنا بلند فرمایا کہ ہم جیسے لوگ نہ صحیح بیان کر سکتے ہیں، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ بس اللہ جل وعلا کا حکم ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دو، کیا فرما دو؟ ہاں، سرکار کو حکم دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں تبلیغ کی، تمہیں اسلام کی دعوت دی، تم تک قرآن پہنچایا، تم تک اسلام پہنچایا، تمہیں صاحب ایمان کیا، اس پر ہم میں کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا میں۔ اے محبوب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت کا سوال ہے۔ تو علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی، جب سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہیں، تو اس میں علی مرتضیٰ بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حسن مجتبیٰ بھی ہیں، حسین شہید کربلا بھی ہیں۔ وآخر دعوانا